تکبیر کی دو قسمیں ہیں، تکبیر مطلق اور تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق یہ ہے کہ جب چاند نظر آ جائے ذی الحجہ کا، اس وقت سے لے کر 13 ذی الحجہ تک مغرب سے پہلے پہلے آپ تکبیریں پڑھتے رہیں۔ بعض لوگ اثر کا بھی کہہ دیتے۔ اور تو تکبیر مقید یہ ہے کہ نمازوں کے بعد خصوصاً تکبیریں کہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 ذی الحجہ کے بعد نمازوں کے بعد تکبیریں کہتے۔ جب چاند نکل آئے حدیث کے مفہوم ہے تو آپ تحلیل تکبیر اور تو کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہو، الحمدللہ کہو۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا پہلا دن ہے، کل داخل ہو گئے ذی الحجہ کے عشرے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں۔ اللہ ہمارا داخل ہونا قبول کرے اور اللہ رب العزت کو جو جو اعمال ہم سے مطلوب ہیں وہی اعمال ہم کریں۔ اللہ پاک ہمارا بیٹھنا قبول کرے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ایک بندہ مومن کو یہ 10 دن کیسے گزارنے چاہیے؟ سب سے پہلا کام ان 10 دنوں میں جو کرنے والا ہے، چاند کو دیکھ کر دعا پڑھیں اور تکبیریں شروع کر دیں۔ اور دعا کے الفاظ تو آپ کو یاد ہی ہوں گے، چلیں مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو برکت والا بنا، ایمان کی بلندی کا باعث بنا۔ اے اللہ اسلام کی بلندی کا باعث بنا اور سلامتی والا بنا۔ میرا رب بھی اللہ ہے اور چاند تیرا رب بھی اللہ ہے۔ دعا پڑھنے کے ساتھ آپ کو تکبیریں پڑھنا بھی شروع کر دینی ہے۔ جب یہ 10 دن شروع ہو جائیں تو کثرت سے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمد، اللہ اکبر کہو، والحمدللہ کہو، کیونکہ یہ 10 دن بڑے عزیز دن ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب سے آسان تکبیر ہے۔ دوسرا طریقہ اللہ اکبر 3 مرتبہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تیسرا طریقہ یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تکبیریں ہمیں مسلسل پڑھتے رہنی ہیں ان 10 دنوں میں۔ تیسرا کام جو ان 10 دنوں میں کرنے والا ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ذی الحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو ایام بیز بھی کہتے ہیں۔ 13، 14، 15 کے روزے بھی رکھنا اور ذی الحجہ کے روزے رکھنا اور 10 محرم کا روزہ رکھنا، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور خصوصاً عرفے کا روزہ جو 9 تاریخ کا ہے وہ تو اتنا عظمت والا ہے، 2 سال کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، 1 سال جو گزر چکا اور 1 سال جو آنے والا ہے۔ روزہ رکھنا۔ چوتھا کام جو اس مہینے میں کرنا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیوں کرنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن میں قرآن ختم کرنا چاہیے، 40 دن نصاب ہے۔ صحابی نے فرمایا میرا جی اور چاہتا ہے، کہا تم 35 دن میں کر لو۔ صحابی نے کہا میرا دل اور چاہتا ہے، کہتے 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 25، 20، 15، 10 دن میں کر لو۔ کہا اللہ کے رسول اور دن چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دن میں ختم کر لو۔
تو پھر فرمایا 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرو۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، اگر طاقت ہے تو 3 دن سے پہلے بھی قرآن مکمل کر لو۔ قرآن پڑھنا ہے ہمیں اس مہینے میں۔ 5واں کام جو کرنا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کا ذکر۔ حدیث کہتی ہے کہ ہر تنگی اور مصیبت سے بچاؤ ذکر سے ہوتا ہے۔ گناہ کا ارادہ کر لیا ہو، ذکر کی توفیق مل جائے تو اللہ اسے گناہ سے بچا لیتے۔ جنتی کوئی حسرت نہیں کریں گے، اس گھڑی پہ حسرت کریں گے جو بغیر ذکر کے گزر گئی کہ کاش ہم اور ذکر کر لیتے تو آج ہم ذکر کرنے والوں میں ہوتے۔ اس لیے کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، کچھ بھی پڑھ لیں جو ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6واں کام، کثرت سے نوافل پڑھے۔ آپ دیکھتے ہیں گھر آئے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، نوافل پڑھیں کثرت کے ساتھ، 2 رکعت نوافل پڑھیں کثرت سے۔ یہ ایام بہت عظمت والا ہے، راتیں چھوٹی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کثرت سے پڑھتے۔ اور 7واں کام، دعا کریں۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ جو سوال نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو دعا نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کے مسئلوں کو ختم نہیں کرتے۔ دعائیں کیجیے اللہ سے کہ یا اللہ میں تھک گئی ہوں، یا اللہ بہت ہو گیا، یا اللہ ختم ہو گیا سب کچھ، بس ہو گیا یا اللہ۔ تو دعائیں کریں اللہ رب العزت سے، جتنی دعائیں کریں گے اتنا انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اس مہینے میں نیکیوں میں آگے بڑھیں، چاہے وہ نیکی اتنی چھوٹی ہو کہ راستے میں کوئی ٹہنی پڑی ہوئی نظر آئے، کوئی کانٹا پڑا ہوا نظر آئے تو تب بھی اسے ہٹا دیں، اس حد درجے کی نیکی بھی نہ چھوڑیں۔ گرمی بہت ہے تو لوگوں کو پانی پلائیے، نیکیاں کیجیے، ٹھنڈا پانی پلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مہینہ اعتکاف کرے مسجد نبوی میں، اس سے زیادہ اجر اس بات کا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کریں۔ صدقہ بہت کریں۔ 9واں کام، آدھی کھجور بھی اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو جہنم سے بچ سکتے ہیں، جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ 1 کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا تو پہاڑ نیکیوں کا بن جائے گا۔ صدقہ کرو ان 10 دنوں میں، اور صدقہ صرف مال کا نہیں، سلام کرو صدقہ ہے، مال میں سے کرو، برائی سے روکو صدقہ ہے، راستے سے ہڈی اٹھاؤ صدقہ ہے، مسکرا کے بات کرو صدقہ ہے، کسی کو کھانا کھلا دو صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرو صدقہ ہے، برائی سے منع کرو صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرو صدقہ ہے، 2 لوگوں کے درمیان صلح کراؤ صدقہ ہے، دوڑ کے جاؤ کسی کی مدد کے لیے صدقہ ہے، کوئی سامان نہیں اٹھا سکتا، اٹھا کے اس کی سواری پہ رکھ دو صدقہ ہے، کوئی گالی دے دے، گالی سن کے کہو جا تجھے معاف کیا تو یہ صدقہ ہے۔ اور قربانی بھی کرنی ہے، قربانی بھی ضرور کریں، ہر سال ہر گھر میں قربانی ضرور دیں، جس کی استطاعت ہے وہ قربانی ضرور دے۔
ضرور دے قربانی. جس کے پاس طاقت ہے، حدیث کے مفہوم ہے جس کے پاس طاقت ہے، مال ہے، قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے. قربانی کریں. قربانی آپ 1 بھی کر سکتے ہیں، 100 بھی کر سکتے ہیں، لیکن نیت اللہ کی رضا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کیے، 63 خود ذبح کیے اور باقی حضرت علی کے حوالے کیے. روزہ بھی ضرور رکھیں، کیونکہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ روزہ آپ کے 2 سال کے گناہ معاف کرواتا ہے. 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ